تمام طرح کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو سارے جہان کا پالنہار، خالق و مالک، رازق ہے۔ درود و سلام نازل ہو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہزار ہزار رحمتیں ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابع تابعین، امام ماندین، محدثین کرام پر۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں کسی مقصد کے تحت بھیجا ہے۔ اب وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں کو اور جناتوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ رب العالمین نے ہمیں بھیجا ہے دنیا میں کس لیے؟ کہ جانچے پرکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، کون اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے والا ہے، کون اللہ رب العالمین کے احکامات کو بجا لانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین جانچتا ہے، دیکھتا ہے۔ لہذا یہ جو دنیا ہے یہ ہمارے لیے ایک آزمائش ہے، ایک امتحان گاہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہر کسی کو آزماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، کہ ہم تمہیں شر کے ساتھ بھی آزماتے ہیں اور خیر کے ساتھ بھی آزماتے ہیں۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں ہماری ہی جانب لوٹنا ہے۔ یعنی کبھی اللہ رب العالمین آپ کو مال دے کر آزمائے گا، کبھی اللہ رب العالمین آپ سے مال لے کر آزمائے گا، کبھی اللہ رب العالمین آپ کو صحت و تندرستی دے کر آزمائے گا، دیکھے گا کہ میرا بندہ میری کتنی عبادتیں کرتا ہے، میں نے اس کو صحت دی، میں نے اس کو فراغت دیا، کیا یہ میری عبادتیں کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ کبھی اللہ رب العالمین آپ کو طرح طرح کی بیماریوں میں ملوث کر کر آزمائے گا۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں ضرور بضرور آزمائے گا۔ اب اس آزمائش میں اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو ہم کامیاب ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ بڑی کامیابی سے ہمکنار ہو گیا۔ لیکن اس کے برعکس ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے لگ جائیں تو کیا انجام ہوگا؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ دور کی گمراہی میں چلا جائے گا۔ یہ تو دنیا میں حال ہوگا اس کا۔ آخرت میں کیا ہوگا؟ اگر ہم اچھے اعمال کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے احکامات کو بجا لاتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچتے ہیں، کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ رب العالمین اس کو ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی دراصل بڑی کامیابی ہے۔ اور آگے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اللہ رب العالمین کی مقرر کردہ حدوں کو تجاوز کر جائے گا، اللہ رب العالمین اس کو جنت میں جہنم میں ذلیل و خوار کر کے رسوا کر کے داخل کر دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں تاکہ دنیا میں بھی کامیاب ہو سکے اور آخرت میں بھی کامیابی ہمارے قدم چومیں۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں نافرمانی کریں گے تو دنیا میں بھی ہمارے لیے خسارہ ہے اور آخرت میں بھی خسارہ ہی خسارہ ہے۔ آئیے میں چند ایسے گناہوں کا ذکر کرتا چلوں جس کے بہت برے برے اثرات و نتائج ہمارے اوپر ثابت ہوتے ہیں۔ کیا ہے وہ؟ کچھ ایسے گناہ ہیں جس کے خطرناک نتائج صرف ہم تک محدود رہتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جس سے پوری قوم پر عذاب نازل ہوتا ہے۔ جو انفرادی طور پر گناہ ہیں، جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، وہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن بندہ، کافر کی بات نہیں کی اللہ کے رسول نے، مشرک کی بات نہیں کی، منافق کی بات نہیں کی، کہا ایک مومن ان المؤمن اذا اذنب کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، کہ ایک مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، کالا نقطہ پڑ جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبَهُ، پھر اگر وہ توبہ کر لے، استغفار کر لے، اس گناہ کو چھوڑ دے، سُقِلَ قَلْبَهُ، اس کے دل کو دھو دیا جاتا ہے۔ وَإِن زَادَ زَادَتْ
حتى يعلو قلبه فذلك الرين الذي ذكر الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لیکن اگر وہ گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے تو اس کی جو سیاہی ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے اور اس کا دل مکمل طور پر کالا سیاہ پڑ جاتا ہے. یہی وہ رین، یہی وہ زنگ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. میرے بھائیوں، جب گناہوں کی وجہ سے ہمارا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے تو ہمارے اندر جو اچھائی کو ایکسپٹ کرنے والی جو سمجھ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. بری چیز ہم کو اچھی تصور ہونے لگتی ہے. آپ سوچیں، آپ پہلی بار کسی کو قتل کرنے جائیں، یا آپ زنا کرنے جائیں، یا آپ شراب پینے جائیں، یا آپ چوری کرنے جائیں، آپ کا ہاتھ نہیں، آپ کا پورا بدن کانپے گا، آپ لرز اٹھیں گے پہلی بار گناہ کرتے ہوئے. اگر کسی سے انسان ہونے کے ناطے پہلی بار گناہ ہو جاتا ہے، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں آتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے دل کو صاف کر دیتا ہے. اس وقت اس ایک گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر ایک کالا سیاہ نقطہ پڑتا ہے. اگر وہ توبہ استغفار کر لے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لے تو اللہ رب العالمین اس کو بخش دیتا ہے اور اس کے دل کو صاف کر دیتا ہے. لیکن اگر میرے بھائیوں، اگر وہ گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو اس کا دل مکمل طور پر کالا سیاہ پڑ جاتا ہے. آپ دوسری بار چوری کرنے جائیں، دوسری بار قتل کرنے جائیں، آپ کو کم ڈر لگے گا. ایسے کرتے 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 آپ گناہوں میں اس طریقے سے ملوث ہو جاتے ہیں کہ آپ کو وہ گناہ ہی تصور نہیں ہوتا، آپ کو وہ بری چیز ہی نہیں معلوم ہوتی. جیسے آج کل ہمارے یہاں گانا بجانے کا فیشن، فلمیں دیکھنے کا فیشن ہے، گالی گلوچ کرنے کا فیشن چل گیا ہے. مطلب بات بات میں یہ ساری چیزیں آئیں گی ہی آئیں گی اور اس کو ہم برا تصور نہیں کرتے. بے پردگی عام ہو چکی ہے، اس کو بھی ہم برا تصور نہیں کرتے. ہم برا جانتے ہی نہیں ہیں اس کو، کیونکہ ہمارا دل مکمل طور پر کالا سیاہ ہو چکا ہے. وقت ہے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جو زندگی دی ہے اس میں اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لیں، اپنی بخشش کروا لیں، ورنہ کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کہ ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے، دردناک عذاب ہے جو اللہ رب العالمین کے حدود کو تجاوز کر جاتے ہیں. اور کیا گناہوں کا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاک والمعصیہ فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ عز وجل، کہ تم نافرمانی سے بچو، کیونکہ نافرمانی کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی ناراضگی مول لے لیتے ہو آپ. اور جب اللہ رب العالمین کسی بندے سے ناراض ہو جاتا ہے تو اس کے کون کام آنے والا ہے؟ کون ہے دنیا میں؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، کہ جس کو اللہ رب العالمین ذلیل کر دے اسے کون عزت دینے والا ہے؟ کوئی عزت نہیں دینے والا میرے بھائیوں. اور اگر ہم گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع نہیں کرتے تو کیا انجام ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. گناہوں میں ملوث رہتے ہیں تو اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ اس کے اوپر ایک شیطان کو مسلط کر دیتا ہے جو اب اس کو جس طریقے سے چاہتا ہے استعمال کرتا ہے. اللہ رب العالمین کی یاد سے غافل ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ رب العالمین اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتا ہے، آپ کو وہ جس طریقے سے چاہے گا نچائے گا. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے مجھے بھلا دیا، میں نے انہیں اپنے آپ سے ہی غافل کر دیا. یعنی اگر ہم گناہوں میں ملوث رہتے ہیں اور اللہ رب العالمین کو بھلا دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اپنے کاموں میں ملوث رہتے ہیں، مال اکٹھا کرنے میں مشغول رہتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین آپ کو خود سے ہی غافل کر دے گا. آپ حق بات کو نہیں سن سکیں گے، آپ سچی بات کو نہیں دیکھ سکیں گے، آپ کو حقیقت نہیں دکھے گی، آپ بالکل چوپائے جانوروں کی طرح ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین ہم پر ایسے ایسے عذاب نازل کرے گا کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اپنی اولاد کی وجہ سے، مال کمانے کی وجہ سے دنیا میں مشغول ہیں، اللہ رب العالمین سے غافل ہو چکے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، کہ یہ جو تمہارا مال ہے، یہ تمہاری اولاد ہے،
یہ تمہارے لیے فتنہ ہے. کیوں فتنہ ہے؟ کیونکہ اس کی وجہ سے تم اللہ رب العالمین کی یاد سے غافل ہو جاتے ہو، اللہ رب العالمین کی عبادتوں کو چھوڑ دیتے ہو، اس کے احکامات کی دھجیاں اڑاتے ہو. یہ تمہارے لیے، یہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد جو ہے تمہارے لیے اس طریقے سے فتنہ بن گئے. اللہ رب العالمین کہتا ہے سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُنَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ. کہ دیہاتوں میں سے جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ قیامت کے دن آئیں گے اور کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے مالوں اور اپنی اولادوں کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، آپ ہمارے لیے سفارش کریں. وہ اپنے زبان سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، یعنی ان کو بھی ان کے مالوں نے، ان کی اولادوں نے اللہ رب العالمین سے غافل کر دیا، اور ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا. جس مال کو ہم اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، جمع کرنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں کیا اللہ رب العالمین نے فرمایا؟ کہا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. کہ لوگوں کے لیے سونا، چاندی، عورت، عمدہ قسم کے گھوڑے، مویشی، زمین و جائیداد، یہ تمام چیزوں کا اللہ رب العالمین نے مزین کر دیا، خوبصورت بنا دیا. ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. لیکن کہا آگے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے. وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. اور بہتر ٹھکانہ اللہ رب العالمین کے پاس. آپ دیکھیں، آپ تصور کریں، اپنے معاشرے کا جائزہ لیں کہ ہم میں سے ہر شخص عورتوں، بیٹوں کے چکر میں پڑا ہوا ہے. وہ چاہتا ہے خوبصورت سے خوبصورت لڑکی ہمیں مل جائے. ایک شخص چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ اولاد ہو ہمارے پاس، لڑکے ہوں تاکہ ہماری لاٹھی مضبوط رہے، ہم کہیں لڑنے جائیں، ہم کہیں بھیڑنے جائیں تو ہم مضبوط رہیں. اولادوں پر گھمنڈ ہوتا ہے لوگوں، اور سونا اور چاندی کو جمع کرتے نہیں کرتے. ہم اپنے معاشرے کا محاسبہ کریں کہ ہمارے لیے خوبصورت بنا دیا گیا ہے، اور ہم اسی لہو و لعب میں رہ گئے. اللہ رب العالمین کو بھلا رکھا ہے ہم نے. سونا اور چاندی جمع کرنے کے چکر میں عمدہ قسم کی سواری کے لیے فلاں کے پاس وہ والی بائک ہے، ہم وہ والی بائک لیں گے. اس کے پاس 80,000 کے، ہم 1.5 لاکھ کی لیں گے، ہم 2 لاکھ کی لیں گے. اس کے پاس 6 لاکھ کی کار ہے، ہم 15 لاکھ کی لیں گے. اسی دوڑ بھاگ میں ہم آگے جا رہے ہیں، لیکن ہم نے سب سے بڑا خزانہ اس کو چھوڑ رکھا پیچھے. پھر ہمارا انجام کیا ہوگا میرے بھائیو؟ ہم روتے ہیں، ہمارے حالات ایسے ہو گئے، ہم پٹ رہے ہیں، ہم کٹ رہے ہیں، ہم مر رہے ہیں. کیوں؟ یہ تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. ہم نے اللہ کو بھلا دیا ہے، تباہ ہمارے تجارت ختم ہو چکی ہے. کیوں؟ ہماری معیشت برباد ہو گئی ہے. آپ نے جائزہ لیا کیوں؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. کہ اگر تم اللہ رب العالمین کی یاد سے غافل ہو جاؤ گے تو کیا کرے گا اللہ رب العالمین؟ تمہاری معیشت کو، تمہاری تجارت کو تباہ و برباد کر دے گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اور قیامت کے دن تمہیں اندھا کر کے اٹھائے گا. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. کہے گا اے میرے رب، میں تو دیکھنے والا تھا، میں تو بینا تھا، مجھے تو نے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ اللہ رب العالمین کہے گا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. کہ تو نے دنیا میں ہمیں بھلا دیا، ہم سے غافل رہا، آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا. گناہوں اور برائیوں کی ایک بڑی نحوست یہ ہے کہ اس سے رزق کے اندر برکت ختم ہو جاتی ہے، بلکہ رزق ہی ختم ہو جاتا ہے. رزق اللہ رب العالمین چھین لیتا ہے، روزی چھین لیتا ہے. اسی طریقے سے شرم و حیا بالکل ختم ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں بے پردگی سے گھوم رہی ہیں. ہم خود کلم کلا گناہوں میں ملوث ہیں. ہمیں کچھ بھی شرم و حیا دنیا والے سے تو ہے ہی نہیں، اللہ رب العالمین سے بھی نہیں ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ رب العالمین اوپر دیکھ رہا ہے. ہم جو گناہ کر رہے ہیں، ہم جو برائیاں کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے. عین ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں پکڑ لے. اللہ کہتا ہے افامین الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون. کہ اے برائیوں کے داؤ پیچ کرنے والے، اے گناہوں میں ملوث رہنے والے، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو
کہ اللہ رب العالمین تمہیں زمین میں دھسا دے یا ایسی جگہ سے تم پر عذاب نازل کرے جہاں کا تم وہم و گمان بھی نہ کر سکو؟ ہم غور نہیں کرتے اپنے معاشرے پر. اللہ رب العالمین نے ایک چھوٹا سا وائرس ایک ملک سے چلایا، پوری دنیا میں اس طریقے سے پھیلا دیا کہ اس چھوٹے سے وائرس کی وجہ سے ہماری جانیں گئیں، ہماری تجارتیں برباد ہو گئی، ہم تمام کے تمام ٹھپ پڑ گئے، بیٹھ گئے. اللہ رب العالمین نے ایک چھوٹا سا وائرس پھیلایا تھا، ایک کونے سے پوری دنیا میں پھیلا دیا. ہمارا حال کیا تھا؟ ہم قید خانے میں بیٹھ گئے تھے، ایک دوسرے کو چھونا بھی گوارا نہیں کر رہے تھے، ڈر لگ رہا تھا. کیا آپ کس مغالطے میں ہیں؟ کیا اللہ رب العالمین وہ اللہ تعالی جو ایک وائرس پیدا کر کے پوری دنیا میں پھیلا سکتا ہے، کیا وہ اللہ رب العالمین ایک نیا وائرس ہمارے اندر نہیں ڈال سکتا؟ ایک نیا عذاب نازل کر کے ہمیں دنیا سے نہیں اٹھا سکتا ہے؟ ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے سامنے گناہ کرتے وقت کہ اللہ رب العالمین بھی دیکھ رہا ہے ہمیں. اس نے جو ہمیں ہاتھ دیا ہے، اس نے جو ہمیں آنکھیں دی ہیں، اس نے جو ہمیں زبان دیا ہے، ہاتھ دیا ہے، پیر دیا ہے، اگر کوئی ایک چیز چھین لے، تصور کریں میرے بھائیو، او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین او یاخذہم علی تخوف، یا تمہیں اللہ رب العالمین چلتے پھرتے پکڑ لے یا ڈرا دھمکا کر پکڑ لے، تم اللہ رب العالمین کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ رب العالمین کو نہیں روک سکتے. دنیا کی کتنی بڑی بھی طاقت ہو، اللہ رب العالمین جب چاہے تمہیں عذاب میں ملوث کر دے. یہ تو اس کا رحم و کرم ہے. اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ اس کا گنہگار بندہ اس کی طرف رجوع کرے، اس لیے ہمیں چھوڑ رکھا ہے. ورنہ میرے بھائیوں، ہم پہلے کی قوموں کا واقعہ پڑھیں، پوری کی پوری قوموں کو تباہ و برباد کر دیا اللہ رب العالمین نے منٹوں میں، سیکنڈوں میں. جس کو اتنا گھمنڈ تھا، تکبر تھا، اللہ رب العالمین نے ایسے ایسے عذاب نازل کیے کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتے، اور اللہ رب العالمین نے انہیں تباہ و برباد کر دیا. اور اللہ رب العالمین ہمیں موقع دیتا ہے، کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ زمین پر، سمندر میں تباہ و بربادی پھیل گئی. کیوں پھیل گئی؟ کہ اللہ رب العالمین ظالم ہے؟ اللہ رب العالمین چاہتا اپنے بندے پر ظلم کرنا؟ نہیں میرے بھائیو، وہ تو رحمان الرحیم ہے. کیوں پھیل گئی؟ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے. لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، اللہ رب العالمین بعض کرتوتوں کا، بعض گناہوں کا اللہ رب العالمین ہمیں مزہ چکھاتا ہے، شاید کہ ہم باز آ جائیں، شاید کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ آئیں. اس وجہ سے اللہ رب العالمین ہمیں چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں ملوث کرتا رہتا ہے، چھوٹے چھوٹے عذاب ہم پر نازل کرتا رہتا ہے تاکہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں. لیکن ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، اور زیادہ ہم کھلم کھلا گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم رونا پیٹتے ہیں، رونا روتے ہیں کہ ہم پہ اتنی مصیبتیں، اتنی آفتیں، اتنی تکالیف کہاں سے آ گئی. اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. جو بھی مصیبتیں، جو بھی پریشانیاں، جو بھی تکالیف آ رہی ہیں تم پر، وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت سے گناہوں کو تو اللہ رب العالمین یوں ہی معاف کر دیتا ہے. اگر نہ کرتا تو جس طریقے سے کورونا وائرس میں آپ نے دیکھا تھا، ایک آکسیجن جس کی ہمارے نزدیک کوئی قیمت نہیں، ہم کوئی قیمت نہیں سمجھتے، اللہ رب العالمین نے وہ ہمارے لیے فری کر رکھا ہے. کسی کو اس پر حاکم نہیں بنایا، کسی سے خریدنا نہیں پڑتا آپ کو. اگر آپ کی گناہوں پر اللہ رب العالمین پکڑ کرنا شروع کر دے تو آپ کو آکسیجن سے محروم کر دے گا. جس طریقے سے کورونا وائرس میں آپ نے دیکھا تھا، 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے آکسیجن سلنڈر اپلبدھ نہیں کرا پا رہے تھے. ایک دن کے لیے 50,000 دے رہے ہیں، 1 لاکھ دے رہے ہیں، منہ رگڑ رہے ہیں، لیکن آپ کو کہیں پہ آکسیجن سلنڈر نہیں مل رہا. اور اس آکسیجن سلنڈر کو اللہ رب العالمین نے فری کر رکھا ہے آپ کے. آپ اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، ورنہ اللہ رب العالمین ساری نعمتیں آپ سے چھین لے گا. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. آپ کو مال دیا ہے اللہ رب العالمین نے، آپ کو اولاد دی ہے، آپ کو اللہ رب العالمین نے صحت دی ہے، آپ کو وقت دیا ہے. اگر اولاد دی ہے تو اولاد کو نیک بنائیں. اگر آپ کو اللہ رب العالمین نے مال دیا ہے تو مال کے ذریعے اللہ آزما رہا ہے، آپ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، جتنا زیادہ ہو سکے آپ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں. اسی طریقے سے اگر آپ کو اللہ رب العالمین نے صحت دی ہے تو آپ اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ عبادتیں کر لیں. عین ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین
آپ کی صحت چھین لے. عین ممکن ہے ہم ابھی یہاں پر زندہ ہیں، 10 منٹ کے بعد ہماری وفات ہو جائے. ہم یہ تصور کیوں نہیں لاتے اپنے ذہن میں اور گناہوں میں ملوث رہتے ہیں؟ ہم سوچتے ہیں ارے کبھی وقت آئے گا ہم معافی مانگ لیں. نہیں میرے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کر لیں. اور اللہ رب العالمین بہت مہربان ہے، بخشنے والا ہے. لیکن اگر ہم گناہوں پر اڑے رہیں تو وہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے. اس نے پوری پوری قوموں کو الٹ دیا ہے 1 منٹ میں، بڑے بڑے عذاب نازل کیے ہیں. اس لیے ہمیں دونوں چیزیں ہونی چاہیے. ہمیں اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف بھی ہونا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع اور امید بھی ہونی چاہیے. ایک مومن کا شیوا ہے کہ وہ امید بھی کرتا ہے اور ڈرتا بھی ہے. اب یہ نہیں کہ صرف امید ہی کر رہا ہے کہ اللہ رحمان الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا، اللہ بخش دے گا. نہیں، اللہ قہار بھی ہے، اللہ جبار بھی ہے. تو ہمیں گناہوں سے بچنا بھی ہے، ڈرتے رہنا ہے، اور دعائیں جتنی زیادہ ہو سکے. یہ رمضان کا مہینہ ہے، آپ جتنا زیادہ ہو سکے استغفار کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں روئیں، گڑ گڑائیں، دعا کریں. اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہے. آج جو ہماری حالت ہے وہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہو چکا ہے. اور جس دن ہم نے اللہ رب العالمین کو منا لیا تو انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ ہم ہی سربلند رہیں گے، ہم ہی اونچے رہیں گے، ہم ہی قیادت و سیادت کریں گے، بشرطے کہ ہم مومن ہوں اور اللہ رب العالمین کو ہم راضی کر لے جائیں. اگر ہم اللہ رب العالمین کو راضی کر لے جاتے ہیں تو ہمارے لیے ساری نئی آسان ہے، اور اگر نہیں کرتے تو ہمارے اوپر ذلت و رسوائی مسلط ہی رہے گی، نہیں اٹھ سکتی، اور زیادہ ذلت و رسوائی کے عمیق گڑھے میں جا کے گر جائیں گے ہم. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں جائیں، روئیں، گڑ گڑائیں، اور اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں، اپنے رب کو راضی کر لیں. میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ. اے میرے بندے، اس سے مانگتا ہے، فلاں سے مانگتا ہے، فلاں سے مانگتا ہے، آ میرے پاس، ڈائریکٹ مجھ سے مانگ. فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تجھ سے بے حد قریب ہوں. اللہ رب العالمین یہ جو شہرگ ہے گردن، اس سے بھی زیادہ قریب ہے آپ کے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب آپ دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس کو قبول کرتا ہے. ان ربی قریب مجیب، کہ ہمارا رب بے حد قریب ہے. اور رمضان کا مہینہ ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، اس میں خاص طور سے زیادہ سے زیادہ دعا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی دعا رد نہیں کی جاتی. ایک والد کی اپنے اولاد کے حق میں، دوسری مسافر کی، اور تیسری روزے دار کی. تو ہم روزے کی حالت میں لغو بات سے بچیں، الٹے سیدھے کاموں سے بچیں، اور زیادہ سے زیادہ اگر ہمیں وقت ملے تو ہم دعا استغفار کریں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں روئیں، گڑ گڑائیں، اور اپنے رب کو راضی کر لے جائیں. اللہ رب العالمین ہر دن مغرب کے وقت یا صبح شام اللہ رب العالمین بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزادی نصیب کرتا ہے رمضان کے مہینے میں. ہم دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تمام برائیوں سے اللہ رب العالمین ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہمیں دعا و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.